بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سابق صدر ٹرمپ کورونا میں مبتلا امریکیوں کو دور دراز ایک بندرگاہ پر بھیجنا چاہتے تھے۔ افغانستان میں ناکام امریکہ نے شرمندگی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ سابق صدر حامد کرزئی۔ انڈیا کے دور دراز علاقوں تک کورونا ویکسین کی ترسیل کے لیے ڈرونز کا تجربہ۔ صدر جو بائیڈن کا پاکستان کو نظر انداز کرنا بڑی تباہی ہوگی۔ امریکی سینیٹر۔ نریندر مودی کا 7 سالہ دور حکومت بھارتی معیشت کے لیے بدترین قرار۔ طالبان کی بڑی فتح، تاجکستان کے ساتھ مرکزی سرحدی گزرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ عمرہ کو ٹیکسز نہ دینے کی سزا، فلپائنی صدر نے قیمتی گاڑیوں پر ٹریکٹر پھڑوا دیا۔ بڑی عمر کی شادی اور عدالت کا فیصلہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کورونا کے ابتدائی دنوں میں اس وقت کے امریکی صدر ٹرمپ وبا میں مبتلا ہونے والے امریکیوں کو کسی جزیرے میں الگ تھلگ رکھنا چاہتے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ سے تعلق رکھنے والے 2 صحافی دامیان پلیٹا اور یاسمین ابو طالب نے اپنی کتاب میں کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے سابق امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں اور وائٹ ہاؤس کے اندرون خانہ اجلاسوں سے متعلق ہوشربا انکشافات کیے ہیں۔ کتاب میں فروری 2020 کو ہونے والے ایک اجلاس سے متعلق بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے سٹاف سے پوچھا کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا جزیرہ نہیں جہاں کورونا میں مبتلا شہریوں کو بھیجا جا سکے تاکہ ملک میں وبا مزید نہ پھیلے، تاہم اس پر ان کے اتحادی بھی دنگ رہ گئے اور اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا۔ کتاب میں مزید لکھا ہے کہ ایک اور موقع پر سابق امریکی صدر نے کہا تھا کہ ہم اپنے ملک میں اشیاء درآمد کرتے ہیں، تاہم کبھی بھی کورونا درآمد کرنا نہیں چاہیں گے۔ کتاب میں سابق صدر ٹرمپ اور محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام کے درمیان شدید اختلافات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سابق صدر نے اس وقت کے سیکرٹری صحت اور انسانی وسائل سے کہا تھا کہ کورونا کی ٹیسٹنگ مجھے تباہ کر رہی ہے، میں الیکشن ہار جاؤں گا۔ وفاقی حکومت میں کون سا احمق بیٹھا ہے جو ٹیسٹنگ کروا رہا ہے جب انہیں بتایا گیا کہ آپ کا داماد ہے، جس پر سابق صدر ٹرمپ خاموش ہو گئے۔ سابق امریکی صدر نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الرجی اینڈ انفیکشن ڈیزیزز کے سربراہ ڈاکٹر اینتھونی فیوچی سے بھی استعفیٰ لینا چاہتے تھے، تاہم عوامی دباؤ کے باعث ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے ڈاکٹر اینتھونی فیوچی کے احکامات اور ہدایات پر عمل درآمد کرانا بند کروا دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ دنیا میں کورونا وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے، جہاں 6 لاکھ سے زائد افراد اس کورونا سے ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے 4 لاکھ سے زائد سابق صدر ٹرمپ کے دور میں مارے گئے تھے۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ امریکہ 20 سال پوری طاقت کے ساتھ یہاں رہنے کے باوجود اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا اور ناکام واپس لوٹ رہا ہے۔ حامد کرزئی نے ملک سے امریکی اہلکاروں کے انخلاء اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر کھل کر اپنے تحفظات اور خدشات کا اظہار کیا۔ 13 سال تک ملک کے صدر رہنے والے حامد کرزئی نے کہا کہ انتہا پسندی کے خاتمے اور استحکام کا ہدف لے کر افغانستان آنے والا امریکہ 20 سال بعد بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ حامد کرزئی نے مزید کہا کہ افغانستان سے واپس جانے والے امریکی اہلکاروں نے میراث میں صرف مکمل شرمندگی اور تباہی چھوڑی ہے، تاہم اچھی بات یہ ہے کہ افغان عوام اب متحد ہیں اور امن کی خواہش رکھنے والے افغانوں کو اپنے مستقبل کی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے۔ افغان صدر نے کہا کہ افغان عوام امریکی اہلکاروں کی موجودگی کے بغیر ہی بہتر تھے۔ غیر ملکی اہلکاروں کی موجودگی نے ہمیں وہی کچھ دیا ہے جو اس وقت ہمارے پاس ہے، اس لیے افغانستان کے لیے بہتر ہے کہ وہ واپس چلے جائیں۔ دوستو، یاد رہے کہ 2001 میں امریکہ کے افغانستان پر حملے اور طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد
حامد کرزئی اقتدار میں آئے تھے وہ 2014 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ انڈیا میں ڈیلیوری کے لیے لمبا فاصلہ طے کرنے والے ڈرون کا پہلا تجربہ کیا گیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس ٹیکنالوجی سے دور دراز علاقوں میں دوائیں اور کورونا ویکسین پہنچائی جا سکے گی۔ اس سے ان دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات فراہم کی جا سکیں گی جہاں ہیلتھ کیئر محدود ہوتی ہے اور سڑکوں کی خستہ حالی کی وجہ سے ایسا کرنا مزید ناممکن ہوتا ہے۔ تجربہ کیے جانے والے ڈرون میں سے ایک نے 20 کلومیٹر تک کے فاصلے پر 1 کلو گرام وزن پہنچایا، جبکہ دوسرا 15 کلو گرام تک 2 کلو وزن اٹھا سکا۔ ان دونوں کو پیر کے روز جنوبی ریاست کرناٹک میں آزمایا گیا تھا۔ انہوں نے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ 7 منٹ میں طے کیا۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کی سمیرن پانڈے نے بتایا کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے ان اہم جگہوں پر ویکسینیشن کی جا سکے گی جہاں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ڈرونز کے حوالے سے انڈیا باقی ممالک سے کافی پیچھے ہے۔ امریکی ریپبلکن سینیٹر لنزے گراہم نے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلا میں پاکستان کو نظر انداز کرنا بڑی تباہی ہے۔ گراہم نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ حیرت ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اب تک وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے رابطہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کا پاک امریکہ تعلقات اور افغانستان پر پاکستان سے رابطہ ضروری ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ سمجھتی ہے کہ افغانستان میں مسائل نظر انداز کیے جا سکتے ہیں۔ گراہم نے سوال کیا کہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان سے مدد کے بغیر انخلا مؤثر ثابت ہوگا۔ میرے خیال میں جو بائیڈن انتظامیہ کا تمام فورسز کو افغانستان سے نکالنا اور پاکستان سے رابطے میں نہ رہنا بڑی تباہی ہے، اور یہ تباہی عراق میں کی گئی بڑی غلطی سے بھی بدتر ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گراہم ریپبلکن پارٹی کے اہم رہنما اور سابق صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی تھے۔ اکانومسٹ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے 7 سالہ دور حکومت کو بھارتی معیشت کے لیے بدترین قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم مودی کے عہدہ سنبھالنے کے وقت بھارت کی مجموعی ملکی پیداوار 7 سے 8% تھی، لیکن 2019-20 کی آخری سماہی تک یہ گر کر 3.1% تک پہنچ گئی۔ ماہرین کے مطابق بھارتی شرح نمو سست روی کا شکار ہے۔ بے روزگاری اور افراط زر میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ملکی کرنسی پر پابندی لگانے کی وجہ سے بھارتی کرنسی کے استعمال میں 86% کمی آئی ہے۔ افغانستان کی تاجکستان کے ساتھ مرکزی سرحدی گزرگاہ پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، جبکہ اس کی حفاظت پہ مامور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار سرحد پار کر کے فرار ہو گئے ہیں۔ یہ بات عالمی خبر رساں ایجنسی نے بتائی ہے۔ قندوز شہر سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر افغانستان کے شمال میں شیر خان بندر پر قبضہ امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے اعلان کے بعد سے طالبان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ افغان طالبان نے یہ کامیابی اس وقت حاصل کی ہے جب پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے واضح طور پر کہا ہے کہ طالبان کی کارروائیوں اور انہیں حاصل ہونے والے فوائد کے باعث افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے انخلاء کی رفتار سست کی جا سکتی ہے۔ قندوز کی صوبائی کونسل کے رکن خالدین حکیمی نے بتایا ہے کہ آج صبح 1.5 گھنٹے لڑائی کے بعد طالبان نے شیر خان بندرگاہ اور تاجکستان کے ساتھ واقع قصبے اور تمام سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغانستان آرمی کے ایک آفیسر نے بتایا ہے کہ ہمیں تمام چوکیاں چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور ہمارے کچھ اہلکار سرحد عبور کر کے تاجکستان چلے گئے ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ صبح تک سینکڑوں کی تعداد میں طالبان ہر جگہ موجود تھے۔ طالبان نے بھی تصدیق کی ہے کہ ہم نے دریائے 5 کے پار گزرگاہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہمارے مجاہدین شیر خان بندر اور قندوز میں تاجکستان سے ملحقہ سرحدی گزرگاہوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ اس گزرگاہ پر 700 میٹر طویل پل موجود ہے اور امریکہ کے تعاون سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ پل، جس کا مقصد وسط ایشیائی ہمسایہ ممالک کے مابین تجارت کو فروغ دینا تھا۔ قندوز کے صوبائی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ترجمان مسعود وحدت نے بھی بتایا
کہ جس وقت قبضہ ہوا اس وقت شیر خان بندرگاہ پر سامان سے لدے ہوئے 150 ٹرک بھی موجود تھے اور ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا کیا بنے گا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا مالی نقصان ہوگا۔ افغان طالبان نے اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ اس شہر پر قبضے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے ستمبر 2015 اور اس سے ایک سال بعد بھی شہر پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ 1990 کی دہائی میں اقتدار پر قبضہ کرنے سے پہلے قندوز طالبان کا مضبوط گڑھ تھا اور یہاں اکثریتی آبادی پختون ہے، جبکہ یہ شہر تاجکستان سے معاشی اور تجارتی نقل و حمل کے لیے اہم گزرگاہ ہے۔ فلپائن کے صدر نے حکم دیا کہ قیمتی گاڑیاں لوہے کے پٹوں والے ٹریکٹرز کے ذریعے ناکارہ بنا دی جائیں۔ انہوں نے یہ سارا عمل براہ راست ٹی وی سے بھی دکھائے جانے کا حکم دیا۔ صدر کے حکم پر 10 لاکھ یورو مالیت کی 34 لگژری گاڑیوں کو ناکارہ بنا دیا گیا اور براہ راست اس عمل کو ٹی وی پر بھی دکھایا گیا۔ فلپائن کے صدر نے صرف حکم ہی جاری نہیں کیا بلکہ بذات خود سارے عمل کی نگرانی کر کے اسے پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا۔ صدارتی حکم پر جن گاڑیوں کو ناکارہ بنایا گیا ان میں لیکسس، بی ایم ڈبلیو، مرسڈیز برانڈز والی لگژری کاریں بھی شامل تھیں۔ ملک کی بیشتر بندرگاہوں کو سرکاری نیلامی میں اسمگل شدہ لگژری کاریں پیش کرنے کی بجائے انہیں ناکارہ بنانے کا کہا گیا تھا۔ فلپائن کے صدر نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کار فراہم کی جائے تو پہلے ٹیکس ادا کریں۔ بڑی گاڑیاں مزید مہنگی ہوں گی۔ فلپائن کے صدر نے ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ آپ فیصلہ کریں کہ ویکسین لگوائیں گے یا جیل جائیں گے۔ ایک بڑی عمر والے شخص کو اپنے سے آدھی عمر والی خاتون سے شادی کرنا اس وقت مہنگا پڑ گیا جب خاتون نے مکان اپنے نام لکھوا کر عدالت سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی عرب کی عدالت میں ایک بڑی عمر والے شخص نے، جس کے پاؤں کافی حد تک قبر میں تھے، اپنی بیوی کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے کہ اس نے دھوکے سے مکان اپنے نام لکھوا کر اب علیحدگی مانگ رہی ہے۔ بیوی نے معمر شخص سے عدم تحفظ کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے بچوں کو ہماری شادی پر اعتراض ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد وہ مجھے گھر سے نکال دیں، لہذا آپ ایسا کریں کہ مکان میرے نام لکھ دیں۔ معمر شخص نے بتایا کہ جیسے ہی مکان کے کاغذات اہلیہ کے ہاتھ میں آئے اس نے علیحدگی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا، جبکہ دوسری طرف خاتون کا کہنا ہے کہ اس نے فرط جذبات میں شادی کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ دونوں کی عمر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اس لیے علیحدگی چاہتی ہوں۔ مذکورہ معاملے پر قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ شوہر کا مقدمہ قانونی حیثیت سے عاری ہے، کیونکہ اس نے اپنے ہوش و حواس میں مکان بیوی کے نام منتقل کیا ہے، اس لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔